بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بچے سے ناراض ہوں تو کیا کریں۔ جب بچے کسی خاص رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ کرنا، چیخنا چلانا، اپنی کرنے کی کوشش کرنا، ضد کرنا، اماں ابا کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، تب ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، مگر ہمارے اپنے جذبات کی سختی اس طرح سے زور لگا رہی ہوتی ہے کہ غصہ بچوں پر اتارنا ہی حل نظر آتا ہے۔ البتہ معاملہ ٹھنڈا ہونے پر احساس ندامت ہمیں گھیر لیتا ہے۔ پھر سمجھ نہیں آتی کہ جو غلطیاں ہوئیں ان کی درستگی کیسے کی جائے اور کس طرح بہتری کی طرف کام کیا جائے۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً اسبات میں سر بھی ہلا رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ نے اس مشکل معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنے مثبت قدم اٹھانے شروع کر دیے ہیں، اور ارادہ اور نیت تعمیری ہے۔ آپ نے اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق جو بن پایا کیا، اور اس پر دکھی ہونا یا افسوس ہونا فطری ہے، مگر اب یہ آپ کی طاقت ہے، تجربہ ہے، کوشش ہے، شرمندگی یا ندامت نہیں۔ غلطیاں ہمارے لیے سیکھنے کا موقع اور قیمتی تجربہ ہوتی ہیں۔ آپ پرعزم ہیں، اپنا وقت اور سرمایہ اس کام میں لگانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات نہایت عمدہ، قیمتی اور قابل قدر ہے۔ بچے اس دنیا میں نئے ہیں۔ تیز رفتار دنیا میں اپنے قدم جمانے کے لیے اللہ نے انہیں نت نئی صلاحیتوں کو سیکھنے کے لیے مواقع فراہم کیے ہیں، اور وہ مختلف تجربات کے ذریعے چیزوں کی اہمیت، ان کی وجوہات اور ان کے اثرات، مختلف تناظر اور اپنے بولنے، کرنے اور سوچنے کی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کا اپنا ذہن، جسم اور جذبات ان مشکل کاموں کے ابتدائی اثرات کے عادی ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں سے الجھ کر وہ اپنی خودی، طرز تکلم کو جانچنے پرکھنے کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ سکلز آزما رہا ہوتا ہے۔ نئی چیزیں، نئے تجربے اکثر و بیشتر کچھ ناخوشگوار اور تلخ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں نے جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے ایک مہربان رہنما اور تعمیری مثبت گھریلو ماحول۔ بچے کی ضروریات میں شامل ہیں کہ اسے سمجھا جائے، اس کی کیفیت کو سمجھ کر اسے محفوظ سپیس دیا جائے، اسے قبولیت ملے، بچے کو اپنائیت ملے، بچے کی بات سنی جائے، اور بچے کو ایک محدود خود مختاری دی جائے، اسے غلطیاں کرنے اور ان سے سیکھنے کے لیے ایک سیف سپیس ملے۔ لیکن اتنا سپیس نہ دیجیے کہ وہ صرف غلطیاں ہی کرتا ہے۔ ان سب کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آنا پڑے گا، اور اس متحمل اور ٹھہراؤ والی طبیعت کے لیے اپنی ذات کی کچھ نگہداشت درکار ہوگی، کچھ ہوم ورک کرنا پڑے گا۔ چہل قدمی، اپنی نیند کا خیال اور اچھی خوراک کے لیے شعوری کوشش، اپنے جذبات کا تجزیہ، اپنے بچپن کے ناخوشگوار تجربات کا تجزیہ، ہمیں ان سب چیزوں کو مثبت انداز میں پروسیس کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے حال اور عزیز ترین رشتوں پر منفی اثر نہ ڈالیں۔ ایک پروفیشنل کونسلر سے بات کرنا بہت فائدہ مند رہے گا، اور جب بھی لگے کہ بچے کے رویے پر ہمارے جذبات میں سختی آ رہی ہے تو یہ آپ کا اپنا بریک ٹائم ہے۔ یاد رکھیے گا، اس وقت بچے سے زیادہ ہم خود توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ گہرے سانس لیں، اس جگہ سے ہٹ کر خود کو سپیس دیں، پانی پی لیں، وضو کر لیں، کچھ اذکار کر لیں، درود پاک پڑھیں۔ جب ہمارا ایموشنل برین پرسکون ہو جائے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں واپس آ جائیں، تب بچے کے پاس بیٹھ کر سب سے پہلے اس کی بات سنیں، اس سے ہمدردی کریں، اس کے جذبات کو نام دیں، پھر اپنے توقعات مختصر الفاظ میں اس کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے جذبات کو مثبت الفاظ میں آئی سٹیٹمنٹ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ سب کام پریکٹس سے ممکن ہوں گے۔ غلطیوں کو ویلیو کرنا ہے۔ اگر لگے کہ ہم نے پھر چیخنا چلانا کیا ہے تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے بچے سے معذرت ضرور کر لیا کریں۔ اس سے بچے میں اعتماد آئے گا، اس کو احساس ہوگا کہ غلطی قیامت نہیں بلکہ غلطی تو سدھاری جا سکتی ہے۔ ہر کاز کا کانسیکوینس ہوتا ہے، میرے رویے کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ غلطیاں، یہ پریکٹس اور یہ کوشش بہت قیمتی ہے، سیکھنے کے مواقع ہیں، اور بچوں کی نعمت دیکھ کر اللہ نے دراصل ہمیں اپنی ری پیرنٹنگ کا بہترین موقع دیا ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، حضرت آدم کی اولاد جو ہوئے، مگر انہی کی طرح ہم بھی اپنی غلطی کو سنواریں گے اور اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔